اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ آفر کویسچنز ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا میں پیاز کا تیل لگا کر نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب اجمالی طور پہ مختصر تو یہ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو پیاز یا لہسن میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی اسمیل والی چیزیں کہ جس سے بدبو پیدا ہو اور لوگ متنفر ہوں، یہ لگا کر مسجد میں آنا منع ہے. اب آپ نے اگرچہ انفرادی طور پہ نماز کی ادائیگی کے بارے میں کویسچن کیا ہوگا، لیکن یہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں پیاز کا تیل خود بھی استعمال کیا. یہ بالوں کے لیے کسی نے بتایا تھا کہ مفید ہوتا ہے. اتنی گندی اسمیل اور اتنی تیز ہوتی ہے اور اتنے دیر تک وہ سر میں قائم رہتی ہے کہ دھو لیں تب بھی آتی رہتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو رہا کہ آپ خوشبو لگا کر نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. تو اس طرح کا تیل نہ لگائیں. بہرحال اگر کوئی اس طرح تیل لگا کر نماز ادا کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک طرح کی کراہت ہوگی اس پیاز کے تیل کی وجہ سے. یہ بہن نے باہر سے کویسچن کیا تھا کہ پیپر کی کچھ ایسی جھنڈیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بچے کھیلتے ہیں، جو جیتے وہ دوسرے کی جھنڈیاں لے جاتا ہے، تو اس میں یہ کوئی جوا تو نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، اس میں جوئے کا تو معاملہ ہے. اگرچہ جوا مال پر لگایا جاتا ہے اور یہ جھنڈیاں ہو سکتا ہے کہ مال نہ ہوں. بعض بچے بہت ہی معمولی چیزوں کے اوپر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر اس طریقے سے کوئی گیم کھیلا جائے کہ دوسرا سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے گا، جیت جائے گا، اور دوسرا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے گا، تو یہ جوئے کی تعریف کے تحت آتا ہے. شروع سے ہی بچوں کو ان چیزوں سے اجتناب کروانا چاہیے، ورنہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اس طرح کھیلتے ہیں، یہی چیز پھر ان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، جیتنے کی خواہش، دوسرے کا مال بغیر محنت کے لینے کی، اور پھر یہ ایک خوف سا کہ پتہ نہیں میرا مال چھن جائے اور بچ جائے تو ایک عجیب سی باطنی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ چیز پھر لے جاتی ہے اصل جوئے کی طرف. انسان مال لگاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ کنگال ہو گئے. بعضوں نے تو اپنے بچوں تک کو جوئے پہ لگا دیا، اپنی بیویوں کو جوئے پہ لگا دیا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا بہرحال بچوں کو اس سے روکنا چاہیے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ چاشت کی 4 رکعت اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ایک سلام سے چاروں پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں، یعنی 2 سلام سے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. یہی دن کی نمازوں میں اچھا طریقہ ہوتا ہے، تو 2 کر کے پڑھیں بہتر ہے. لیکن اگر آپ 1 سلام سے چاروں پڑھیں، اس طریقے سے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ اتحیات میں بیٹھیں، درشی وغیرہ وہ اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے بعد پھر یہی پروسیس کریں، تو آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے جائیں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم گھر میں ہوتے ہیں، آپس میں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی چیز کھلاؤ پھر ایک بات بتاؤں گا، تو اس طرح کی شرط لگانا بھی کیا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ گناہ نہیں ہوتا. شرط جو ہے وہ منع جو کی گئی ہے وہ جوئے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ دونوں جانب سے شرط لگائیں. اگر شرط ہے کہ پاکستان جیتے گا یا فلاں ملک جیتے گا، اگر پاکستان جیتا تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور فلاں جیتا تو تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، یہ جانبین سے جو شرط لگتی ہے یہ گناہ ہوتا ہے، اور جوئے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بات ایک راز کو ظاہر کرنے پر کسی نے کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو اس میں یہ اس جوئے کے تحت نہیں آتا. یہ تو یہ ہے کہ ایک راز آپ کو بتائیں گے، ایک بات بتائیں گے، اس کے بینیفٹ کے طور پہ مجھے یہ چیز دے دے، اس کی گنجائش ہے، اس میں جوئے کا تصور نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ کسی سے بلا ضرورت کچھ مانگنا، کیا یہ سوال کے درجے میں ہی آتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ نہیں آتا ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سوال جو منع کیا گیا ہے وہ کیوں منع کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ انسان پیسے یا مال کے لالچ میں کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی. جیسے یہ فقراء اکثر پیشہ ور فقیر جو ہیں، پیشہ بنایا ہوا ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگ رہے ہیں، یہ حرام ہے. اسی طرح ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کریں تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے سے مانگیں گے تو وہ ذلیل کرے گا، باتیں سنائے گا، اور اس کے بعد ہمارا عزت و وقار اس کویسچن کرنے کے بعد باقی نہیں رہے گا. ایسا سوال کرنا بھی منع ہے. لیکن جو ہم آپس میں دوست احباب، رشتہ دار، گھروں میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، اس میں نہ تو
مال کے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ذلت کا پہلو ہوتا ہے، تو اس طرح کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ آج اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کیا تو یہ کثرت سے مانگنا آپ کو ذلت پر پیش کر دے گا۔ اسی لیے بعض لڑکے مشہور ہو جاتے ہیں دوست وغیرہ کہ یار اس سے بچ کے رہنا، ہمیشہ مانگتا رہے گا، یہ تو منگتا ہے بالکل، تو وہ اتنے زیادہ وہ مانگتے ہیں، کسی سے سگریٹ مانگ لی، کسی سے پان مانگ لیا، کسی سے چائے کی ڈیمانڈ کر لی، کہ وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہوگا، ورنہ عام روزمرہ تھوڑا بہت کویسچن کرنے میں حرج نہیں ہے۔